नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम देखने वालों को सरवर मदनी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम बज़्म नूर में आप सबका खैर मक़दम है। इरशाद बारी ताला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम कि ए ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि तुमसे अगली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए। फिर कुरान पाक में आता है कि शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान कि वो महीना है जिसमें कुरान पाक नाजिल किया गया। मोहतरम नाज़रीन किराम, रमज़ानुल मुबारक की आमद है और आज हमने अपने प्रोग्राम बज़्म नूर में इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से एक ख़ुसूसी प्रोग्राम तरतीब दिया है। रमज़ान के मुताल्लिक़ तमाम उमूर पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ मुफ्ती मोहम्मद उवैस सिद्दीकी साहब मौजूद हैं जो हमें इस बारे में सिखाएंगे भी, समझाएंगे, रोशनी डालेंगे। और फिर इनके साथ मेरे साथ सना खां मौजूद हैं, मोहम्मद उमर कादरी बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाअल्लाह, और हम इनसे इनकी कलाम सुनेंगे, हमद बारी ताला सुनेंगे, नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफ़ादा करेंगे। बज़्म नूर प्रोग्राम का आगाज़ हमेशा की तरह हमद बारी ताला से करते हैं और मैं गुजारिश करूँगा मोहम्मद उमर कादरी से कि हमद बारी ताला पेश अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखो तो देखे जाओ बराबर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे हरम क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। ताउमर कर दे आना मुक़द्दर, ताउमर कर दे आना मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। याद आ गई जब अपनी खताएं, याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं। रोया ग़िलाफ़े काबा पकड़ कर, रोया ग़िलाफ़े काबा पकड़ कर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर
اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں میں ان کے حرم کو، اور دیکھتا ہوں میں ان کے حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ مفتی صاحب استقبال رمضان کے حوالے سے ہم نے آج اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے، تو آپ فرمائیں اس کے بارے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ استقبال رمضان کے حوالے سے جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہ مہینہ جو ہے یہ امت محمدی کا مہینہ ہے، اور احادیث پاک میں متواتر احادیث میں اس کا تذکرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے، اور اگر میری امت کو اس کا اندازہ ہو جائے کہ رمضان کے برکات کیا ہیں اور اس کے فضائل کیا ہیں، تو میری امت یہ دعا کرے کہ اللہ رب العزت سالہ سال رمضان المبارک کے مہینے کو ہی قائم رکھے۔ نیز اس کے ساتھ ساتھ اس کے استقبال کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے یہ اہتمام کر رکھا ہے کہ اللہ رب العزت پورا ایک سال جنت کو سجاتا رہتا ہے۔ نیز اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ رمضان المبارک کے حوالے سے غور و فکر کریں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم رمضان کے مختلف معنی کو معاشرے میں ایکسس پاتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے معنی جو ہیں رمضان کے وہ رائج ہیں۔ کچھ فقہا و مفسرین کا یہ قول ہے کہ ماہ رمضان المبارک جو ہے وہ اللہ کے اسماء میں سے ایک نام ہے، اور کچھ فرماتے ہیں کہ رمضان کے معنی ہیں بخشش کروانے والا، اور یہی صفت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبشر ہیں، خوشخبری سنانے والے ہیں۔ اور پھر جب آپ رمضان کے عشروں کو دیکھتے ہیں تو رمضان کا پہلا عشرہ ہوتا ہے رحمت کا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین۔ دوسرا عشرہ ہے مغفرت کا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غفور ہیں۔ اور تیسرا عشرہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جہنم سے آزادی کا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے مبشر کہہ کے مخاطب فرمایا ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ رمضان المبارک فقہا فرماتے ہیں کہ دراصل رمضان المبارک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات کاملہ کا حامل ہے، اور اللہ رب العزت نے اس ماہ کے اندر ان تمام لذتوں کو، ان تمام نعمتوں کو دنیا میں نزول فرماتا ہے، ان تمام لذتوں کا نزول فرماتا ہے کہ جن لذتوں اور رحمتوں کا نزول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں دنیا میں ہوا کرتا تھا۔ تو لہٰذا دراصل اگر لوگ اس بات پہ غور و فکر کریں کہ ماہ رمضان المبارک ہمارے پاس نہیں آ رہا،
دراصل رمضان المبارک کی صورت میں اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور سے ہمیں نواز دیتا ہے اور ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، کیا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دور میں ہم پر 30 روزے یا 29 اور 30 پورے مہینے کے جو روزے ہم پر فرض کیے گئے، کیا جیسے قرآن پاک میں کہ تم سے اگلی امت میں بھی ہم نے روزے فرض کیے، کیا دوسری امتیں جو تھیں اس میں یہی رواج تھا کہ 30 روزے تھے یا اس میں بھی کچھ؟ نہیں، دیکھیں اصل میں 30 روزوں کی جو فضیلت ہے اور پورے ماہ کے جو روزے ہیں وہ صرف امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ان کی امت پر روزے فرض کیے گئے تھے وہ 3 روزے فرض کیے گئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ اس میں محرم الحرام کے روزے فرض تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ اللہ رب العزت نے 40 روزوں کو فرض فرمایا، لیکن ان کے روزوں کی فرضیت ایسی تھی کہ 24 گھنٹے کے گیپ کے بعد انہیں روزہ رکھنا ہوتا تھا اور 24 گھنٹے تک وہ روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی 24 گھنٹے روزہ رکھتے تھے اور 24 گھنٹے وہ روزہ نہیں رکھتے تھے، مطلب وہ روزہ 24 گھنٹے کا؟ جی بالکل۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ امت محمدی کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس میں آسانی فرمائی ہے، اور 12 گھنٹے یا حد سے 14 گھنٹے کا روزہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے بقیہ 10 گھنٹے 8 گھنٹے جو ہے وہ کھانے پینے کے دیے ہیں تاکہ وہ جو ہے وہ جو توانائی جو وہ کھو دیتی ہے روزے کے اندر اسے پورا کر سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روزہ پھر کس عمر سے جو ہے فرض کیا جاتا ہوا ہے؟ دیکھیں عمومی طور پہ جو فقہاء نے اصول بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ 12 سے 14 سال کی عمر، کچھ فقہاء کے نزدیک 12 سال اور کچھ کے نزدیک 14 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے روزہ کو فرض قرار دیا ہے، اور روزہ جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے جو کہ کامل عبادت ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں یا جن بچوں کی شروع سے تربیت ہوتی ہے کہ وہ روزہ رکھنے لگتے ہیں، ان کے اندر تقوی کے حوالے سے ایک مضبوط شخصیت کے حامل ہوتے ہیں، اور تقوی جو ہے وہ ان کی شخصیت میں راسخ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ آپ کو صبر سکھاتا ہے، برداشت سکھاتا ہے، تقوی سکھاتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ روزہ آپ کو اللہ کی رضا کی طرف راغب فرماتا ہے۔ قربت الہی کا جتنا اچھا طریقہ روزے میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ ارشاد پاک ہے، سرکار کا یہ ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی راتوں کے اندر، خصوصیت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ 15ویں شعبان کے حوالے سے جب آپ نے روزہ رکھا تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ علیہ السلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا حضور آپ نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ سرکار نے فرمایا عائشہ آج کے دن اعمال بند کر دیے جاتے ہیں، تو میں یہ زیادہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت میرے اعمال کو جب بند کرے تو میں حالت روزہ میں ہوں۔ تو سوچئے کہ روزے کتنے مقام ہے، کیا مقام ہے اس کا، کیا مراتب ہے۔ نیز اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور ضمن عرض کرتا چلوں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں اور حاضرین وہ یہ سمجھیں کہ شہر رمضان الذی نزل فیہ القرآن کا جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا۔ اب بات یہ ہے قرآن کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا قرآن صرف کلام اللہ ہے؟ نہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ علیہ السلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ قرآن تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بات یہ ہے کہ عشاق کے لیے تو رمضان ویسے ہی معتبر مہینہ ہے کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام خصائل کو اللہ نے کتابی شکل میں ہم پہ نازل فرمایا۔ تو اب جس کو سرکار کے خصائل کو کاپی کرنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اس کے لیے رمضان کا احترام، رمضان کے روزوں کو رکھنا، اس میں عبادت و ذکر و اذکار کی کثرت کرنا ہی تو واجب ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب ہم یہ سمجھ جائیں کہ روزہ جب فرض ہو گیا تو اسے ترک نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل۔ اگر کسی وجہ سے روزہ ترک ہو جاتا ہے جی جی، اس کے لیے ہمیں پھر کیا کرنا ہے؟ دیکھیے اگر فقہاء فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان جو ہے وہ روزے کو ترک کر سکتا ہے، ایک تو حالت سفر اور دوسرا بیماری کی حالت۔ اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ ضعف کو بھی یعنی کہ بڑھاپے کو بھی بیماری ہی تصور کیا گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ سفر کا جو اطلاق ہوتا ہے موجودہ دور میں، چونکہ پہلے سختیاں تھیں سفر کے اندر تو اس کے حوالے سے معاملات تھے، لیکن موجودہ دور میں فقہاء فرماتے ہیں کہ اتنا آرام دہ سفر ہے کہ روزہ رکھا جا سکتا ہے، تو بہتر اور مناسب یہ کہ انسان روزہ رکھے۔ جیسے کہ ہم عمرے پہ جاتے ہیں جی جی، تو کوشش کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہی جائیں۔ ایگزیکٹلی، بالکل، کہ اب آرام دہ سفر ہے، نہ وہ سختی ہے نہ مہینوں کا سفر ہے بلکہ گھنٹوں کا سفر ہو گیا، تو لہٰذا روزوں کو رکھنا چاہیے، اور روزوں کو رکھنا اچھی چیز ہے۔
اچھی بات ہے، افضل بات، بلکہ افضل یہی ہے کہ روزہ رکھ کے سفر کیا جائے. لیکن جب اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے یا خواتین اپنے مخصوص ایام میں آ کے روزے کو چھوڑ دیتی ہیں، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر تو اس شخص نے اس روزے کو کسی عذر کی بنیاد پہ چھوڑا ہے تو وہ شخص جو ہے وہ اس روزے کی قضا کرے. لیکن اگر وہ شخص اس روزے کو بغیر کسی عذر کے چھوڑتا ہے اور جان بوجھ کے اس روزے کو ترک کر دیتا ہے تو فرمایا اس کے لیے سزا ہے. اور کہا اس کے لیے سزا یہ ہے کہ وہ یا تو 60 روزے لگاتار رکھے گا اور ایک بھی دن روزہ نہیں چھوڑے گا. اگر اس نے ایک بھی دن چھوڑا تو اسے 60 80 دن اور رکھنے ہوں، پھر سے رکھنے ہوں. اور فرمایا اگر وہ یہ نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا یا ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا 60 دن تک کھلائے گا. تو یہ 2 اس کے اوپر پینلٹیز لگاتی ہے شرع کہ آپ اگر جان بوجھ کے روزہ چھوڑیں گے تو آپ کو یہ کرنا ہوگا. یہاں میں ایک مسئلہ اور ضمن نص کرتا ہوں کہ ہماری وہ بہنیں جو کہ ایام مخصوصہ کی وجہ سے روزے کو ترک کر دیتی ہیں تو ان پہ صرف روزے کی قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا. یہ جو شرط ہے یہ جان بوجھ کے روزہ چھوڑنے والے پہ ہے، اور جو شخص جان بوجھ کے روزہ چھوڑتا ہے اس پہ کفارہ لگتا ہے روزے کا، نہ کہ روزے کی قضا. روزہ اگر کسی بھی وجہ سے ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر وہ نہیں قضا کر رہا ہے، روزہ رکھ لیا ہے، ٹھیک ہے، کسی وجہ سے ٹوٹ گیا، صحیح. اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے اگر کسی نے کسی عذر کی بنیاد پہ روزے کو توڑ دیا تو پھر حکم یہ ہے کہ وہ پھر بعد میں اس روزے کی قضا کرے اور وہ افطار کر سکتا ہے. نیز اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہاں پہ ایک بہت اہم مسئلہ میں بیان کرتا چلوں کہ علماء جدید اور متاخرین علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کسی شخص کو ضرورت پیش آ جاتی ہے، جیسے ابھی گرمیوں کا موسم ہے، شدید گرمی ہوگی اور ظاہر سی بات ہے لوگوں کے بلڈ پریشر ڈاؤن ہو جاتے ہیں، لوگ بے ہوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسے میں ہمارے یہاں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ روزے کو قائم و دائم رکھیں. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر کوئی شخص انجیکشن اور ڈرپ، میں پھر عرض کر رہا ہوں، متاخرین علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص انجیکشن اور ڈرپ لگا رہا ہے روزے کی حالت میں تو اس کا روزہ ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ جگہ ہے مقام عقل نہیں، کھانے کی جگہ نہیں. اچھا، تو لہٰذا متاخرین علماء جس میں مفتی اکمل الطاہری صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے اپنی کتاب تفہیم مسائل میں اس کو لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ڈرپ یا انجیکشن بحالت مجبوری حالت روزہ میں لگا لے تو اس سے اس کا روزہ افطار نہیں ہوتا، روزہ کنٹینیو ہوتا ہے. اگر اس کو یہ ڈر ہو کہ وہ اس روزے کو کنٹینیو نہیں کر سکتا یا اس کی جان کو خطرہ ہو تو وہ اس ڈرپ کو یا انجیکشن کو لگا سکتا ہے اور اس سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو لہٰذا یہ بات جان لیں کہ موجودہ دور میں انجیکشن اور ڈرپ مجبوری کی حالت میں لگائی جا سکتی ہے، اس سے روزہ بھی افطار رہتا ہے. لیکن اگر کوئی طاقت کے اصول کے لیے لگائے گا تو اس کا روزہ افطار ہو جائے گا اور وہ توڑنے کے ذمہ میں آ جائے گا. تو اللہ جانتا ہے کہ وہ کس نیت سے انجیکشن لگوا رہا ہے. بات یہی ہے. نہیں، ڈاکٹر کی سجیشن بھی کچھ چیز ہوتی ہے کہ ڈاکٹر بھی بذا اوقات جو ہے سجیسٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کے لیے ضروری ہو گیا ہے، تو پھر وہ پھر اس سلسلے میں پھر یہ خطا کن کن چیزوں سے ہو جاتا ہے؟ دیکھیں روزہ جو ہے وہ کھانے پینے سے اور جمع کرنے سے، نیز اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی انسانی سوراخ سے پانی کا جسم میں داخل ہونے سے. عمومی طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ جب آپ روزے میں کموڈ یوز کرتے ہیں تو حکم یہ دیا جاتا ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ روزے میں کموڈ یوز نہ کیا جائے، چونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے سرین کو زیادہ کھول دیتا ہے جس کی وجہ سے پانی کا جسم کے اندر جانے کا احتمال ہوتا ہے. مزید غازی اکرام پروگرام پشمی نور سے اب صبر مدنی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے اپنے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. تھا ٹوٹا بوریا شہ ابرار کے، تھا ٹوٹا بوریا شہ ابرار کے، ہے درس یہی مومنوں کردار کے، ہے درس یہی مومنوں کردار
عشق نبی نے آنکھوں کو بند کرتا ہوں دیدار اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسا ہنر سکھا دیا یہ عشق نبی نے، آنکھوں کو بند کرتا ہوں دیدار کے، اور رب کے حضور اور نبی کی جناب میں، رب کے حضور اور نبی کی جناب میں، ہونٹوں کو بند رکھتا ہوں گفتار کے، ہونٹوں کو بند رکھتا ہوں گفتار کے لیے، اپنے خلیل کے لیے ایک بار کر دیا، اپنے خلیل کے لیے ایک بار کر دیا، ترسے گی آگ اب صدا گلزار کے، ترسے گی آگ اب صدا گلزار کے لیے، اٹھا دو منافقت پہ جو تعمیر ہوئی ہو، ڈھا دو منافقت پہ جو تعمیر ہوئی ہو، تھا حکم یہی مسجد زرار کے، تھا حکم یہی مسجد زرار کے لیے، سرور تیری نعتیں ہی تیرے کام آ گئی، سرور تیری نعتیں ہی تیرے کام آ گئی، آقا کہے مجھ جیسے خطا کار کے لیے، آقا کہے مجھ جیسے خطا کار کے